نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محشر میں مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے، توجہ، محشر میں مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے، ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کہاں جائیں، حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ، بے حد بے شمار علی کی فضیلتیں، ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ بارے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، علي أبا القاسم محمد، الصلاة والسلام والتحية والكرام على السيدة الجليلة الطاهرة المطهرة الحورة الإنسية الفاطمة الزهراء، صلوات واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب فاطمة فهو معي في الجنة۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ زہرا پہ غلام تار صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی جدہ اقدس کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس جشن کے صدقے میں تمام مومنین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور بالخصوص یہ جو جوانوں نے اہتمام کیا ہے پروردگار کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جتنے مومنین بیٹھے ہیں پروردگار سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات نہیں کرنا، کچھ منٹ آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ ظاہر دیں گے۔ میں چاہتا ہوں اپنی گفتگو کا آغاز کچھ مصروں سے کروں، اگر آپ کی توجہ ہو۔ شاہ جی، جناب سیدہ کی شان میں کچھ مصرے تمام مومنین کے توجہ میں طرف ہو۔ شاہ جی تصویرات دو چار کے چکو بعد میں چھاٹ دو، صرف میرے طرف دیکھیں۔ جناب سیدہ کی شان میں دو چار جملے توجہ کہ جناب سیدہ کی
مدح سرائی کون کر سکتا ہے؟ جو ہے زہرا تیری ثنا کا اسے اختیار ہے، زہرا تیری ثنا کا اسے اختیار ہے، وہ جس کے پاس لہجہ پروردگار ہے۔ ہمارے بڑے خوبصورت دوست ہیں، مشہد مقدس کے طالب علم بھی ہیں، مولانا شمس جعفری، ان کا کلام ہے، انہوں نے کل ہی کراچی میں یہ کلام پڑھا کہ زہرا تیری ثنا کا اسے اختیار ہے، زہرا تیری ثنا کا اسے اختیار ہے، وہ جس کے پاس لہجہ پروردگار ہے، اور کھلتا ہے تجھ کو دیکھ کے چہرہ رسول کا، کھلتا ہے تجھ کو دیکھ کے چہرہ رسول کا، یعنی نبوتوں کے لیے تو بہار ہے۔ خوبصورت ماحول بن گیا ماشاءاللہ کہ کھلتا ہے تجھ کو دیکھ کے چہرہ رسول کا، یعنی نبوتوں کے لیے تو بہار ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ وہ جس نے چاند تاروں کو بخشی ہے روشنی، وہ جس نے چاند تاروں کو بخشی ہے روشنی، فضا ہے وہ بطول کی خدمت گزار ہے، فضا ہے وہ بطول کی خدمت گزار ہے۔ اور سے دیکھنا کہ شیر خدا نے سن کے کہا خطبہ فدق، شیر خدا نے سن کے کہا خطبہ فدق، شیر خدا نے سن کے کہا خطبہ فدق، ہر لفظ فاطمہ کا بنا ذوالفقار ہے، ہر لفظ فاطمہ کا بنا ذوالفقار ہے۔ اور دیکھنا شیر کے بغض ابو تراب میں کاٹی گئی ہو جو، بغض ابو تراب میں کاٹی گئی ہو جو، توجہ کرنا، بغض ابو تراب میں کاٹی گئی ہو جو، ایسی عمر پہ شام سحر بے شمار ہے، ایسی عمر پہ شام سحر بے شمار ہے۔ اور کر دیجئے نگاہ کرم بنت مصطفیٰ، آسی ہے شمس پر تیرا مدحت گزار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے سیدہ کی، جیسا کہ اس شعر میں بھی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ وہی مدح سرائی کر سکے کہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہو، کیونکہ یہ وہ راز پروردگار ہے کہ جس تک آج تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ لیکن ہم جیسے چاہنے والے محبان سیدہ، ہمارے لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ جو ہم جیسے محبت اور عشق کرنے والے ہیں ان کے لیے نبی نے فرمایا من احب فاطمہ، دیکھنا میری طرف، فرمایا من احب فاطمہ، جو بھی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، میں نبی کہہ رہا ہوں جو بھی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، رسول خدا نے اپنی دو انگلیوں کو بلند کیا اور دو انگلیوں کو دکھا کے کہا جو بھی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، جس طرح یہ انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں جنت میں ایسے وہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ من احب فاطمہ فہو معی فی الجنہ، کہ جو بھی سیدہ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کسی بھی ذات کو پہچاننے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ معیار ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی کو پہچاننا ہے نا تو اس کو کیسے پہچانا جائے۔ کچھ اصول اور کچھ معیار ہے کہ اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہیں ان اصولوں کے مطابق پہچان سکتے ہیں۔
اس میں سے سب سے پہلے ہے کہ آپ اس کے حسب و نسب کو دیکھیں. اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، آپ اس کے حسب و نسب کی طرف نگاہ کریں. اچھا، دوسری چیز ہے کہ آپ اس کی تربیت کی طرف نگاہ کریں کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کا مربی کون ہے، تربیت کرنے والا کون ہے. اور پھر آپ اس کی اپنی ذات کو دیکھیں کہ وہ شخص خود کیسا ہے. مجھے فرمائیں. اس کے بعد دیکھنا ہے، اگر اس کو پہچاننا ہے تو اس معاشرے کو دیکھیں، اس سوسائٹی کو دیکھیں جس میں وہ رہتا ہے کہ وہ کیسا ہے. آپ دیکھیں کہ تاریخ میں بھی اور قرآن میں بھی ایسے ایسے انسان بھی ملتے ہیں کہ جن کا حسب و نسب تو اچھا تھا لیکن ان کا کردار اچھا نہیں تھا. کیسے؟ جیسے حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا حسب و نسب تو اچھا ہے تو نبی کا بیٹا، ہے تو نبی کی بیوی، لیکن اپنا کردار ایسا کہ غرق ہو گئے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے. اب یہ ہے حسب و نسب کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حسب و نسب اچھا ہوتا ہے لیکن خود اچھے نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حسب و نسب اچھا نہیں ہوتا لیکن خود اچھے بن جاتے ہیں. ان میں سے بہت مثالیں یہ ملتی ہیں کہ ماں باپ تو اچھے نہیں تھے مگر تربیت علی نے کی تھی. کہ حسب و نسب اچھا نہیں مگر تربیت اچھی ہے. اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ حسب و نسب بھی اچھا نہیں ہوتا، تربیت بھی اچھی نہیں ہوتی، مگر ان کی ذاتی صفات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ برائیوں سے نکل کر خود کو اچھائیوں میں لے کے جاتے ہیں. اب یہ ہے معیار پہچاننے کا کسی ذات کو. میں نے بڑے آرام سے پڑھنا ہے، جو 15-20 منٹ آپ کو ماشاءاللہ. یہ ہے معیار کسی کی ذات کو پہچاننے کا. لیکن اگر آپ خود جناب سیدہ کو ان معیاروں پہ رکھیں، جناب سیدہ کی ذات کو اگر پہچاننا ہو، ان اصولوں کے تحت اگر پہچانے، اگر آپ حسب و نسب دیکھیں گے کائنات میں ایسا حسب کوئی نہیں، کائنات میں ایسا نسب کوئی نہیں. اگر باپ کو دیکھو تو سید المرسلین، اگر ماں کو دیکھو تو خدیجہ کبریٰ، اگر شوہر کو دیکھو تو سید الائمہ، اگر بیٹوں کو دیکھو سیدہ شباب اہل جنہ. یعنی یہ حسب و نسب ہے جناب سیدہ کا. اور اگر تربیت دیکھنی ہو تو جو زبان رسول چوس چوس کے بڑی ہو، جو آغوش رسول میں پلی ہو، وہ جناب سیدہ. اور معاشرہ کیسا ہے، ماحول گھر کا کیسا ہے کہ اماموں کے حصار میں پلتی ہے جناب سیدہ، اماموں کے حصار میں رہتی ہے جناب سیدہ. تو یعنی جس لحاظ سے دیکھا جائے ذات سیدہ بلند نظر آتی ہے، کمال پہ نظر آتی ہے. اچھا، آج کچھ نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں جو بڑے ہی قیمتی نقطے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو تو. میں نے ترتیب کے ساتھ چلنا ہے، آپ کو جناب سیدہ کی کوشش کروں گا کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جن کی معرفت ہم تو کیا انبیاء بھی نہ پا سکے، لیکن تھوڑی سی ہم کوشش کریں گے کہ اس سمندر میں غوطہ زنی کریں اور کچھ جواہرات لے سکیں. جو ہے آپ کی ماشاءاللہ کہ جناب سیدہ کی پہلے اگر آپ نے معرفت حاصل کرنی ہے تو پہلے دیکھیں نا کہ خلقت کیسے ہوئی. جناب سیدہ کی خلقت کیسے ہوئی. اچھا، خلقت میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روح، ایک ہوتا ہے بدن.
روح کی حقیقت اور ہے، بدن کی حقیقت اور ہے۔ بدن ہے مادیت، میٹیریل سے بنا ہے، گوشت، خون، جلد، یہ ہے بدن۔ روح کی حقیقت اور ہے۔ اب ہر انسان کی اللہ نے خلقت کی، اس میں دو عنصر، روح اور بدن۔ اب انسان کے بدن میں اللہ جانور کی روح نہیں ڈال سکتا، کیونکہ انسان کی خلقت ہوئی ہے تو اس میں روح بھی انسان کی آئے گی، سمجھ ہے؟ یعنی بدن کے ساتھ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب حضرت آدم کی تخلیق اللہ کر رہا تھا تو قرآن نے کیا کہا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب ہم نے آدم کو سوار دیا، ہم نے آدم کے پتلے کو بنا دیا، پھر اس کے بعد ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی، یعنی پہلے پتلا بنایا اور اس پتلے کے مطابق جو اس سے ریلیٹڈ روح تھی اس کو ڈالا اس میں، یعنی انسان کے پتلے میں کسی اور مخلوق کی روح کو اللہ نہیں ڈالتا۔ اب جناب سیدہ کی خلقت کو ہم نے دیکھنا ہے، ایک ہے بدن، ایک ہے روح۔ بدن کس چیز سے خلق ہوا؟ انسان کا بدن خلق ہوتا ہے مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہ چار چیزیں مل کے انسان کا بدن بنتا ہے۔ لیکن جناب سیدہ کا بدن کیسے خلق ہوتا ہے، یہ جسم کیسے بنتا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا، تو حضرت جبرائیل مجھے جنت کی سیر کروا رہے تھے۔ فرمایا میں نے ایک ایسا درخت دیکھا کہ جو جنت میں سب درختوں سے خوبصورت تھا۔ کہا میں جو ہی اس درخت کے ہم قریب گئے تو میں نے کیا دیکھا، درخت پہ ایسا پھل لگا ہے کہ اس پھل سے زیادہ سفید چیز کوئی نہیں دیکھی۔ اس پھل کا ذائقہ ایسا ہے کہ جو شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، اور اتنا نرم و نازک کہ اس جیسا پھل کوئی نہیں۔ کہا حضرت جبرائیل نے وہ پھل مجھے توڑ کے دیا، میں نے جو ہی وہ پھل کھایا، اس پھل کا کھانا تھا کہ نور سیدہ میرے اندر منتقل ہو گیا۔ اچھا اب جناب سیدہ کے بدن کی خلقت کیسے ہو رہی ہے؟ جنت کے میوے سے، اور پھر امام صادق علیہ السلام سے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا بی بی کی خلقت کیسے ہوئی؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا خلقها من نور عظمتہ، اللہ نے جناب سیدہ کی روح کو اپنی عظمت اور نور سے خلق کیا ہے۔ اپنی عظمت اور نور سے خلق کیا ہے۔ اب وہ کیسا اللہ ہے؟ آیت الکرسی میں وہ کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ علی بھی ہے، عظیم بھی ہے، یعنی اس کی عظمت تمام کائنات سے بلند ہے۔ اس نے اپنی اس عظمت سے جناب سیدہ کے نور کو خلق کیا۔ اب توجہ کرنا کہ بدن بنا جنت کے میوے سے، روح بنی اللہ کے نور سے، تو جب ایسا بدن ایسی روح سے ملے تو بتاؤ فاطمہ کا مقام کیا ہوگا؟ کہ جب ایسا بدن ایسی روح سے ملے کہ جو اللہ کے نور سے خلق ہوئی ہو۔ اس نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ یہ نور کب خلق ہوا؟ توجہ کہ یہ نور
کب خلق ہوا؟ میں بڑی ترتیب کے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ پہلے خلقت کا ذکر ہوا، جب اللہ نے خلقت کر دی، اللہ نے ان کو بنا دیا، تو پھر مولا یہ نور کب خلق ہوا؟ کہا آدم سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے اس نور کو خلق کیا۔ کہا مولا اچھا جب خلق کیا تو پھر یہ رہے کہاں؟ کہا یہ زیر عرش الہی رہتے تھے۔ کہا مولا اچھا جب خلق کیا تو کیا ان کی کوئی خوراک بھی تھی؟ مولا فرماتے ہاں۔ کہا مولا کیا خوراک تھی؟ کہا ان کی خوراک یہی تھی، یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے۔ یہی تو سبب ہے کہ مولا فرماتے تھے سبحنا فسبحت الملائکہ، کہ جب ہم نے تسبیح کی تو تمام ملائکہ نے ہمیں دیکھ کے اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ سبحنا فسبحت الملائکہ، فرمایا ان کی جو غذا تھی وہ کیا تھی؟ تسبیح و تقدیس و تحلیل۔ کبھی یہ سجدے میں کہتے تھے سبوح قدوس، کبھی یہ کہتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ان کی روح کی غذا تھی۔ اچھا اب یہ نور جب خلق ہو کے اس کائنات میں آنے کے لیے آمادہ ہوا، توجہ کرنا ذرا سنیے، جب اس کائنات میں آنے کے لیے آمادہ ہوا تو کیا ہوا؟ وہ نبی کہ جس کو اللہ بار بار کہے اے میرا طٰہٰ نبی، اے میرا مزمل نبی، اے میرا مدثر نبی، اے میرا یاسین نبی، اے میرا حبیب، اے میرا رسول، جس کے ناز برداریاں اللہ کرے اور کبھی کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرا نبی عبادت کیا کر مگر اتنی نہ کیا کر کہ تو تھک جائے، تیرے پاؤں میں ورم آ جائے، رات کو عبادت کیا کر مگر کم کیا کر۔ وہ نبی جس کو اللہ کہے کہ اے میرا حبیب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ تو بیمار ہو جائے، تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جائے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے، اے میرا نبی تو پریشان نہ ہوا کر، ہمیں تیری فکر ہے۔ اب اس نبی کو اللہ نے لہجہ بدل کے کہا کہ اے میرا نبی اب جناب سیدہ کی آمد ہونے والی ہے، اب اپنے گھر کو ترک کر اور غار میں جا کے 40 دن فقط اللہ کی عبادت کر۔ 40 دن فقط اللہ کی عبادت کر۔ کیوں پروردگارا؟ کیونکہ تجھے نور فاطمہ عطا کرنا ہے۔ اس نبی کو اللہ لہجہ بدل کے کہہ رہا ہے۔ اب جناب سیدہ کی خلقت ہوئی، خلقت کے بعد کہا نام کیا رکھیں؟ رسول خدا نے کہا میں اپنے پروردگار سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، جس نے اسے عطا کیا ہے وہی نام بھی رکھے گا۔ نام کیا رکھا؟ فاطمہ۔ صلوات پڑھیے بی بی کی ذات۔ کیا نام رکھا؟ فاطمہ۔ معصوم سے پوچھا کہ کس لیے نام فاطمہ رکھا؟ فاطمہ کس لیے رکھا؟ فرمایا لأن الخلق فطموا عن معرفتها۔ فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ تمام مخلوق ان کی معرفت سے عاجز ہے، کوئی بھی ان کی معرفت کو نہیں پا سکتا۔ اور ایک اور وجہ جو بیان کی، فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی، فرمایا کیونکہ بی بی روز محشر اپنے شینوں کو جہنم کی آگ سے چھڑوائے گی، اس لیے نام فاطمہ رکھا۔ نام ہے فاطمہ۔ اب یہ وہ بی بی ہے کہ زمانے میں آتی ہے تو اس انداز سے آتی ہے کہ رحمت کے لیے رحمت بن کے، اس انداز سے رہتی ہے کہ جو کل ایمان ہے اس کا ایمان بن جائے۔
اچھا عجب نہیں ہے، رسول فرما رہے ہیں ان الحسین ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار، لیکن جنت کے جوانوں کو اگر جنت چاہیے تو فاطمہ کے پاس آنا پڑے گا، سرداروں کو اگر جنت چاہیے تو پھر فاطمہ کے پاس آنا پڑے گا۔ اور عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے کہ جناب سیدہ کی ذات کو اللہ نے کچھ ایسا بنایا اور بی بی نے اپنے آپ کو ایسا سنوارا۔ توجہ کرنا، زمانے میں ایک مشکل یہ ہوئی کہ ہم نے عورتوں کو سمجھ لیا کہ شاید یہ مردوں سے کم تر ہے۔ ماشاءاللہ آج چونکہ عورتیں نہیں ہیں تو میں کھل کے پڑھ سکتا ہوں، گھروں میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑا سیریس بات ہے کہ ہم نے سمجھ لیا شاید عورتیں مردوں سے کم ہیں۔ اچھا مرد بالغ کب ہوتا ہے؟ کس ایج میں مرد بالغ ہوتا ہے؟ 14 یا 15 سال کی عمر میں۔ اچھا بالغ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا جو پیش امام ہوتا ہے ان کی شرائط میں بھی ایک شرط ہے کہ وہ بالغ بھی ہو عاقل بھی ہو، یعنی عقل بھی رکھتا ہو بالغ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا کیوں اللہ نے شرط رکھی کہ تجھ پر نماز واجب اس لیے ہوگی جب تو بالغ ہوگا، اور بالغ کے ساتھ ساتھ عاقل ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جب عقل بھی کمال کو پہنچ جائے تب اللہ نے کہا کہ ہاں اب تیری عقل اس لیول پہ ہے کہ تو جھکے تو تجھے پتا ہو کہ کس کے سامنے جھک رہا ہے۔ اچھا مرد کتنے سال میں اللہ نے اس پہ نماز واجب کی؟ 14 یا 15 سال میں، لیکن عورت پہ کتنے سال میں نماز واجب ہو رہی ہے؟ اب پھر خود سے بتاؤ کہ تم میں زیادہ عقل ہے یا عورت میں زیادہ عقل ہے؟ ایک کو اللہ 15 سال میں اپنے آگے جھکا رہا ہے، ایک کو اللہ 9 سال میں اپنے آگے جھکا رہا ہے، تو پہلے کس کو اللہ نے زیادہ اپنے قریب کیا؟ یعنی کہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ نعوذ باللہ عورت مرد سے کم ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے جس کو جلدی اپنے قریب کیا اس کو 9 سال میں اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ اب تیری عمر ہے تو عبادت کر، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ ہے عادل، اللہ ہے عادل، اس نے عدل کرنا ہے۔ اب اگر کوئی ریس ہو رہی ہو تو 2 راستے آپ بنا دیں، ایک راستے میں اشارے لگا دیں، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، دوسرا راستہ خالی ہو بھائی تو سیدھا جا، تو کیا یہ عدل ہے کہ دونوں کو ایک ٹائم پہ چلایا جائے؟ بابا کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ ایک کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ایک کا راستہ صاف ہے۔ اب اللہ نے مرد کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی، اس لیے اس کو 5 سال بعد اپنے سامنے لایا۔ پتا تھا وہ عادل ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، یہ ماں بھی بنے گی، اس کے اور بھی مسائل ہیں، اس لیے 9 سال اس کو پہلے چلا دیا کہ کہیں مرد سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اس لیے اللہ نے دونوں کو اپنی بارگاہ میں برابر رکھنے کے لیے نظام بنایا۔ اور پھر دیکھیں بڑی خوبصورت روایت، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، عورت کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا۔ اسی طرح ایک شخص نے آ کے امام سے سوال کیا، بلکہ رسول خدا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قرآن میں جتنے بھی اللہ نے عربی کے صیغے استعمال کیے ہیں مردوں والے کیے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ہی شی کا ڈیفرنس ہے، یعنی مرد اور عورت کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کہ اللہ نے جہاں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا یہ مردوں کے لیے استعمال ہوا، یہ مردوں کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین اسلموا، اسلام لے آؤ، یہ بھی مردوں کا لفظ ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کیے گئے، علیکم یہ بھی مردوں کا ہے، تو کہیں عورتوں کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ مجھے فرما رہے ہیں عورتوں کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟
یہ اس کا کہنا تھا، تو اللہ نے قرآن میں سورہ کو نازل کیا، اور اس سورہ میں اللہ نے باقاعدہ کہا یا ایھا الذین المؤمنون والمؤمنات. وہاں پر اللہ نے 10 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر مردوں کا تذکرہ بھی کیا اور عورتوں کا تذکرہ بھی کیا. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یعنی جہاں مرد کو کہا کہ یہ سچے ہیں وہی عورتوں کا بھی نام لیا، جہاں مرد کو کہا یہ مومن ہے وہی عورتوں کا بھی نام لیا، یہ بھی مومنہ ہے. تو اللہ نے مرد اور عورت کو ساتھ ساتھ چلایا. لیکن عجیب معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس نظام کائنات کو آگے بڑھانے کے لیے عیسیٰ کی ولادت مرد کے بغیر کر کے دکھائی. ایک ماں سے نبوت کو چلایا، اور اس سے بڑی بات نبوتوں کا سلسلہ ختم ہوا، اللہ نے امامت کا سلسلہ اور نبوت کی نسل ایک عورت سے چلائی. اس لیے اللہ نے یہ مقام بخشا ہے عورت کو. اور جناب سیدہ ایک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ کا کیا مقام ہے. جناب عائشہ نے روایت کرتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا، ہم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، نبی بھی تھے، اتنے میں جناب سیدہ آئے. جب جناب سیدہ آئی تو کیا ہوا، فرمایا وہ ایسے چل رہی تھی اشبہ الناس بالنبی، میں نے اس سے زیادہ نبی کی شبیہ کوئی نہیں دیکھی. فرمایا جناب سیدہ جناب فاطمہ کا چلنا اپنے بابا کے جیسا تھا، ان کا بولنا اپنے بابا جیسا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا اپنے بابا جیسا تھا. اور پھر جناب عائشہ کہتی کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آتی تھی تو رسول خدا کچھ کام کرتے تھے. کیا کام کرتے تھے؟ کہا کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی جناب سیدہ اپنے بابا کے سامنے آتی قام الیہا، تو رسول خدا فقط کھڑے نہیں ہوتے، کھڑے ہو کے بڑھ کے استقبال کرتے تھے جناب سیدہ. اور پہلا کام کیا کرتے؟ کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، اور پھر کیا کہتے؟ پھر کہتے مرحبا بکم، خوش آمدید میری بیٹی، خوش آمدید میری آنکھوں کا نور. اور پھر کیا کرتے؟ اس کے بعد رسول خدا جناب سیدہ کے ہاتھوں کو بوسا دیتے. جناب عائشہ کہتی میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی فاطمہ آتی ہیں آپ یہی کرتے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں کو بوسا دیتے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں پتا، جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگنے کا شوق ہوتا ہے میں زہرا کو سونگ لیتا ہوں. سیدہ کی ذات پر بلند صلوات. اور پھر جناب سیدہ کو اپنے مسند پہ بٹھاتے. اور یہی بی بی بس آخری کو 4 منٹ آپ کی زحمت کو تمام کر دو. یہی وہ بی بی ہے کہ روز محشر سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگی. اچھا اس پر بڑی بحث کی لوگوں نے، علماء نے، شیعہ سنی علماء نے اس پر بحث کی کہ یہ کیسے ممکن ہے. صحیح بخاری انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب سیدہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو. کہا کہ کائنات میں سب سے افضل رسول اللہ ہے، تو کیسے ممکن ہے جناب سیدہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو. تو آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی اس کتاب میں بڑا خوبصورت ان کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے رسول خدا کی حدیث نہیں پڑھی فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کہا رسول خدا کی حقیقت کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، کہ میرا نبی میرا محمد تو فقط رسول ہے، اور یہ فاطمہ اس رسالت کا ٹکڑا ہے.
کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے کہا ہی قلبی و روحی، فاطمہ میرا دل ہے، میری روح ہے. کہا اگر جناب سیدہ جنت میں داخل ہو رہی ہیں، یہ مت سمجھو کہ فاطمہ ہو رہی، سمجھو اللہ کا نبی داخل ہو رہا. اور عجب کہ جب بی بی روز محشر میں ایک دفعہ بی بی آمد ہوگی. اچھا اس سے پہلے کہ جناب سیدہ جب محشر میں آئیں گی، محشر کا عالم کیا ہوگا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ محشر کا عالم کیا ہے. کہ محشر کا عالم قرآن نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں کیا ہوگا. فرمایا محشر کا عالم یہ ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی. جو عورتیں حاملہ ہوں گی ان کے بچے سخت ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کہتا ہے کہ بھائی بھائی سے فرار کرے گا. وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی بیوی شوہر سے فرار کرے گی، ماں بچوں سے فرار کرے گی، باپ بچوں سے فرار کرے گا. یعنی وہ ایسا مقام ہوگا کہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اس کو اپنی مشکل پڑی ہوگی کہ اتنے میں حلال مشکلات محشر آئیں گی. کہا جب یہ عالم ہوگا تو پھر محشر کی مشکلوں کو حل کون کرے گا. کہا اس وقت منادی ندا دے گا ایھا الناس غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اے محشر والو، یا اہل محشر، اے محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو. اچھا محشر میں کون کون ہوگا؟ محشر میں انبیاء بھی ہوں گے، محشر میں صدیقین بھی ہوں گے، محشر میں صالحین بھی ہوں گے، محشر میں شہیدین بھی. یعنی یہ سارے محشر میں ہوں گے کہ ادھر سے منادی ندا دے گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو. آپ نے توجہ نہیں کی اس جملے کی طرف. یعنی جب سیدہ کی آمد ہوگی انبیاء کے سر بھی جھک جائیں گے، صالحین کے سر بھی جھک جائیں گے. اب اس نفسا نفسی کے عالم میں امام فرماتے ہیں کہ جب بی بی کی سواری آئے گی تو بی بی ایسی سواری پہ سوار ہوگی کہ جس کے داخلہا عفو اللہ، داخلہا عفو اللہ، کہ جس بی بی کی سواری کے اندر اللہ کا عفو اور اللہ کی بخشش ہوگی. وخارجہا رحمت اللہ، اور اس بی بی کی سواری سے اللہ کی رحمت نکل رہی ہوگی. یعنی وہ محشر کا عالم کہ جس میں ہر شخص کو نفسا نفسی ہوگی، ہر شخص کہ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ تمام کائنات ہل کے رہ جائے گی. واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے اندر جو کچھ ہے وہ اگل دے گی. اس نفس نفسی کے عالم میں کہ جب کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، جناب سیدہ کی سواری آئے گی اور سواری کرے گی کیا؟ کہا اس سواری میں ہی اللہ کی بخشش ہوگی، اس سواری سے ہی اللہ کی رحمت ٹپک رہی ہوگی. وہ کیسی رحمت ہے؟ وہ رحمت وہ ہے رحمتک التی وسعت کل شیء، وہ اللہ کی ایسی رحمت ہے جو تمام عالم محشر کو ڈھانپ لے گی. یعنی روز محشر اگر اپنی مشکلوں کو حل کرنا ہے تو جناب سیدات کی طرف جانا ہوگا. اور پھر جب جناب سیدہ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی، ایک دفعہ دروازے جنت پہ رک جائیں گی، دروازے جنت پہ رک کے ایک دفعہ واپس آئے گی. آواز پروردگار آئے گی فاطمہ کیوں رک گئی ہو؟ آواز آئے گی پروردگارا آج میں تیرے ہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہوں. توجہ کرنا، آج میں تیرے ہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہوں. آواز پروردگار آئے گی فاطمہ پلٹا، پلٹا محشر کی طرف نگاہ کر، اس میں سے جو جو بھی تیرا چاہنے والا ہے ان کو چن چن کے جنت میں اپنے ساتھ لے جا. قرآن فرماتے ہیں کہ اس وقت
وقت بیوی اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن لے گی کہ جیسے پرندہ کھڑے دانوں کو کھوٹے دانوں سے جدا کر دیتا ہے۔ روایت کہتی ہے بیوی ان کو لے کے جنت کی طرف بڑھ رہی ہوگی کہ اتنے میں ان چاہنے والوں کے دلوں میں خیال آئے گا، وہ رک جائیں گے۔ اللہ کی آواز آئے گی کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے، کیوں داخل نہیں ہو رہے؟ تو وہ چاہنے والے کہیں گے کہ اے اللہ ہم تیرے ہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا محشر کی طرف پلٹ آؤ اور جاؤ محشر میں دیکھو جس نے بھی تجھے فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا اسے پکڑ اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ جس نے تجھے فاطمہ کے نام پہ کچھ بھی کھلایا، گویا ایک کھجور ہی کیوں نہ کھلائی، جس نے تجھے بیوی کے نام پہ لباس دیا، جس نے تجھے بیوی کے نام پہ خوش کیا، اس کو پکڑ اور جنت میں اپنے ساتھ لے جا۔ یہ ہے محبت سیدہ۔ لیکن بیوی نے اپنے چاہنے والوں سے ایک تقاضا کیا، فرمایا دنیا والوں مجھے تمہاری اس دنیا میں فقط 3 چیزوں سے محبت ہے۔ تصور کریں کہ وہ چیزیں کیسی ہیں جن سے سیدہ کو محبت ہے۔ ایک دفعہ ہم تقاضا کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں جناب سیدہ سے محبت ہے، لیکن اب سیدہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس دنیا میں فقط 3 چیزوں سے محبت ہے۔ فرمایا سب سے پہلی چیز ہے کہ مجھے تلاوت قرآن سے بڑی محبت ہے۔ یعنی بیوی کو تلاوت قرآن سے بڑی محبت ہے۔ اور کیسی محبت ہے کہ جب تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، اگر حسنین گریہ کرتے تو اللہ جبریل کو بھیجتا کہ فاطمہ کی تلاوت نہ رکے، جا تو جا کے جھولا جھولا۔ اور ایسی عبادت کرتی تھی اللہ اکبر کہ جب مصلی عبادت پہ آتی تو اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا تھا کہ وہ دیکھو میری کنیز مصلی عبادت پہ آ گئی ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح کہ اللہ کن فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے؟ وہ فرشتے کہ جو کوئی اگر سجدے میں ہے تو ہزاروں سال سے سجدے میں ہے، اگر کوئی رکوع کر رہا ہے تو مسلسل رکوع کر رہا ہے، اگر کوئی قیام میں ہے تو ہزاروں سالوں سے قیام میں ہے۔ یعنی وہ فرشتے جن کا کام ہی عبادت ہے، اللہ انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے عبادت کرنی ہے تو میری کنیز سے سیکھ۔ تو عبادت کرنی کیسے ہے؟ اللہ جس کی عبادت پہ فخر کرے اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کیسا سجدہ ہے؟ سجدہ فاطمہ جس پہ اللہ بھی فخر کرتا ہے۔ فرمایا تلاوت قرآن، مجھے اس دنیا میں تلاوت قرآن سے بڑی محبت ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز ہے مجھے اس دنیا میں راہ خدا میں خرچ کرنا بڑا پسند ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا بڑا پسند ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر سوال کرنے لگا یا رسول اللہ بھوکا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس لباس نہیں ہے، یا رسول اللہ میں مقروض ہوں، مجھے عطا کریں۔ جب کسی نے اس محفل میں کوئی جواب نہیں دیا تو رسول اللہ نے بلال کو کھڑا کیا، کہا بلال اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے فاطمہ کے دروازے پہ لے جاؤ۔ جب بیوی کے دروازے پہ آئے تو جناب بلال نے بتایا تو جناب سیدہ نے جناب بلال کو اپنا ایک ہار دیا، کہا یہ لے جاؤ میرے بابا کی خدمت میں پیش کر دو۔ اب جناب رسول اللہ کو وہ ہار دیا، رسول اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو اس ہار کو خریدنا چاہتا ہو؟ روایت کہتی اتنے میں جناب عمار یاسر کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ نے کہا جو بھی اس ہار کو خریدے گا اور اس کی حاجت پوری کرے گا اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ جناب عمار کھڑے ہوئے، اس ہار کو لیا، اپنے گھر میں گئے
اور اس شخص کو ساتھ لے گئے، اس شخص کو لباس بھی دیا، اس شخص کو کھانا بھی دیا۔ روایت کہتی ہے جتنا اس کا قرضہ تھا اس سے 2 برابر اس کو پیسے بھی دیے، اور وہ جو غلام تھا اور جو غلام اس سائل کو لے کے آیا تھا اس غلام کو بھی آزاد کر دیا، کہا جا تجھے میں نے جناب سیدہ کو بخشا، اور اس غلام کو وہ ہار دیا اور کہا یہ ہار بیوی کی شان میں، بیوی کی جو ہے بارگاہ میں ہدیہ کر دینا میری طرف سے جا کے۔ اب وہ غلام وہ ہار لے کر آیا جناب سیدہ کی بارگاہ میں، کہنے لگا بیوی جناب عمار یاسر نے یہ ہار آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اور مجھے بھی اپنی غلامی سے نکال کر آپ کی غلامی میں دے دیا۔ بیوی نے کہا جا تجھے میں نے اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ جو ہی یہ کہا نا وہ غلام بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کے جملہ کہا کیسا بابرکت ہے یہ ہار، اور کس ذات کا یہ ہار ہے کہ جس نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، ایک بے لباس کو لباس بھی دیا، ایک مقروض کا قرض بھی ادا کر دیا، ایک غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا شوق ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں تیسری چیز جو عزیز ہے وہ ہے اپنے بابا کے چہرے کی زیارت۔ یہی سبب ہے، روایتیں کہتی ہیں کہ جناب سیدہ رسول اللہ جب بھی کسی سفر پہ جاتے سب سے آخر میں جسے ملتے وہ جناب سیدہ تھی، اور سب سے پہلے واپس آ کر جسے ملتے وہ جناب سیدہ تھی، کہ جتنا کم عرصہ ہو میں اپنی بیٹی سے دور رہوں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جوانوں کا یہ جشن کا اہتمام پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج کی عیدی کے صدقے میں پروردگار ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جناب سیدہ کے صدقے میں ہمیں آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں آج کی جشن کی عیدی کے صدقہ میں پروردگار سب کو صاحب اولاد فرما، جتنے بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار فرما، پروردگار جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جتنے بھی بے اولاد ہیں بالخصوص یہاں جتنے مومنین بیٹھے ہیں، چمن بھائی، ساجد بھائی، اور جو نہیں ہیں اسد بھائی، اور جتنے بھی جس نے التماس سے دعا کریں، پروردگار سب کو جناب اصغر کے صدقے میں اولاد صالح عطا فرما، سب جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، بالخصوص شاہ صاحب اور بھی جتنے بیمار ہیں، ہمارے شاہ صاحب فراز شاہ صاحب کے والد وہ بھی بیمار ہیں، پروردگار سب کو شفا کلی عطا فرما، جناب سیدہ کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، دنیا میں زیارت محمد و آل محمد، آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، رحم اللہ امام زمانہ کے صدقے میں ہمیں وجود کے عوام و انصار میں شمار فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بواز بلند صلوات